یاد رکھیے ہر قسم کا ظلم حرام اور گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس لفظ کو ذہن میں رکھنا ہے، ہر قسم کا ظلم حرام و گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو ظلم کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید اور آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات میں ہمیں بکثرت ملتا ہے۔ اس کی ممانعت اور اس کی مذمت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بلکہ بہت سی ظالموں کی بستیاں ان کے ظلم کی نحوست کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی رب تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، وہ ظلم والی تھیں، اور ان کے بعد دوسری قوم کو ہم نے پیدا کیا۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور سورہ حج کا مفہوم، سورہ حج کی ایک آیت کریمہ کا مفہوم جس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کتنی ہی بستیاں ہم نے ان کو ڈھیل دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں، اور پھر میں نے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا، بے شک میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس حکم میں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، نمبر ایک کہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو پھر بستیاں، اور یہ ظلم بستیوں میں ہوتا ہے، یاد رکھیے جنگلوں میں نہیں ہوتا۔ مال جو چھینا جاتا ہے وہ بستیوں میں، آبادیوں میں یہ کام ہوتا ہے۔ زنا اور بدکاری آبادیوں میں ہوتی ہے، سود اور رشوت جو ہے یہ آبادیوں میں ہوتے ہیں، اور دوسروں کے حقوق تلف، قتل و غارت یہ آبادیوں میں ہوتی ہے، جنگلوں میں نہیں۔ اس لیے یہاں پر جو ہے آبادیوں کا ذکر کیا ہے، بستیوں کا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ذکر کیا ہے کہ اے بستیوں میں رہنے والو، اے شہروں اور محلوں میں رہنے والو، اے ملکوں میں رہنے والو، تمہارے اوپر رب کی نگاہیں ہیں، اگر تم ظلم سے باز آ جاؤ تو بہتر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں ڈھیل بھی دیتا ہوں انہیں تاکہ یہ راہ مستقیم کی طرف آ جائیں، اور اگر وہ پلٹ آئیں تو پھر ان کے لیے بہتری، اگر وہ نہ پلٹیں تو پھر ان کی پکڑ کر لی جاتی ہے۔ اور یاد رکھو سب نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے، ہر چیز نے مالک کی طرف جانا ہے، یہ عارضی اور فانی۔ تو ان آیات بینات کے اندر قرآن مجید جس چیز کا اعلان کر رہا ہے کہ ظلم کرنے والوں کے لیے دنیا میں ہلاکت و بربادی اور آخرت بھی ان کی تباہ اور دردناک۔ دنیا تو وقتی ہے کہ آپ کسی کا مال چھین کے دنیا کو روشن و منور کر لیں گے، وقتی طور پہ سرمایہ دار تو بن جائیں گے، وقتی طور پہ آپ کا نام تو بن جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے واضح کہہ دیا ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، جو مستقل زندگی آنے والی ہے، جو اس کے بعد آنے والی زندگی ہے اس کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی واضح ارشاد فرما رہا ہے اور خبردار کر رہا ہے، الا ان الظالمین فی عذاب مقیم۔ الا کا صیغہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، خبردار، بے شک ظالم لوگ ہمیشہ کے عذاب میں ہیں، وہ پرسکون نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے دنیا کے اندر آپ ظلم کے ذریعے دولت اکٹھی کر لیں، مال اکٹھا کر لیں، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ ظالم ہمیشہ عذاب کے اندر ہوگا، سکون قلب اس کو نہیں ملے گا، اور اس کے جسم کو راحت نہیں ملے گی، اس کے دل کو چین نہیں ملے گا۔
کیونکہ اس نے ظلم کے ذریعے مال اکٹھا کیا، اس نے ظلم اور طاقت کے ذریعے جو ہے اپنا کام بنایا، اور طاقت، حقیقی طاقت اللہ کی ہے جس نے قائم رہنا ہے، اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور اسی حوالہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک ہے جسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مشکات شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 434 اور بخاری و مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث روشن و منور ہے کہ جہاں پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالی جل شانہ ظالم کو مہلت دیتا ہے،